بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا بھی حق بیان فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی شامل فرمایا ہے کہ شریعت محمدیہ نے اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے پر سزا ترغیب دی گئی ہے، لیکن ان 5 کاموں کے علاوہ باقی ہر کام ماں باپ کی اطاعت میں کرنا چاہیے۔ یہ کام ایسے ہیں جن کو اگر ماں باپ کہیں تو اولاد کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ 5 کام ماں باپ کا کہا مان کر اولاد یہ 5 کام کر گزرتی ہے تو شریعت محمدیہ میں وہ گنہگار بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ 5 کام تو نے کیا تو ان کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ ایسے 5 کام ہیں جن کی شرعی طور پر اولاد کو ماں باپ کی یہ باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی کن باتوں کو ماننے سے سخت منع کیا ہے، اور وہ کون سے ایسے 5 کام ہیں جن میں ماں باپ کا حکم ماننا گناہ ہے۔ محترم ناظرین، پہلا کام جس میں ماں باپ کا حکم نہیں ماننا چاہیے وہ یہ کہ اگر ماں باپ نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور لڑکی بھی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے، بصورت اس بچی کا شوہر تمام شرعی احکامات مکمل کرتا ہے، پھر بھی اس بچی کو اس کے ماں باپ زبردستی اسے شوہر سے اس کی بیوی کو دور رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے اور ان کی اولاد بھی گنہگار ہوگی۔ تو اس صورت میں بیٹی پر ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ضد کو پوری نہ کرے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس عمل میں شریعت کی قید ہے، اور ایسے نہ سمجھ ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بخاری شریف میں ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ایک کافر کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت بیوی فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فاطمہ کی مرضی علی کی مرضی کے ساتھ شامل ہے، تو پہلے علی سے اجازت طلب کرو۔ اس حدیث پاک سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبردستی اپنی اولاد کو اپنے گھر بٹھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، انہی انمول نعمتوں میں پاکیزہ رشتے بھی شامل ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں کے قید میں ہوتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اہم ترین رشتہ کون سا ہے جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے؟ تو ماں باپ کا رشتہ ہے، کیونکہ ماں باپ کی موجودگی اولاد کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے آنکھیں نور کے بغیر بے مقصد ہوتی ہیں، ایسے ہی اولاد ماں باپ کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ دین اسلام میں ماں باپ کے حقوق کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ دونوں ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تاکید فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد کے ذمے میں کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت یا دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ خریدو گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں باپ کا فرما بردار ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو دروازے کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین اس پر ظلم کرتے ہوں تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چاہے وہ اس پر ظلم کرتے ہوں، چاہے وہ اس پر ظلم کرتے ہوں۔ یعنی یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما بردار اولاد اپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے 100 مرتبہ دیکھے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اس کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کیا مشکل ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ ایسے ہی گزار دیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کی جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے سخت منع کیا ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو گناہ کی بات ہو، مثلا اگر والدین کہے کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی مت رکھو وغیرہ، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی مشیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی اور والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے اس کو سننا اور ماننا نہیں ہے۔ جس میں والدین کی بات ماننے سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو ناحق طلاق دے دو، اولاد پر والدین کی حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس میں وجاہت کو یاد رکھیے کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو اور بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ اور کچھ بھی کام ایسے ہیں جس میں والدین کا حکم ماننے سے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر والدین کہے کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کی تعمیل روا نہیں، کیونکہ یہ عمل شریعت محمدیہ کی نفی کرتا ہے۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو الگ سے مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کے ذمے میں ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی کاموں میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور اگر الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنے والدہ کے گھر میں ہی ایک الگ کمرہ دے جس میں واش روم، غسل خانہ بھی ہو اور باورچی خانہ بھی ہو۔ اگر شوہر یہ انتظام کر دیتا ہے اس کے بعد بیوی کو مستقل الگ رہائش کے مطالبے کا حق نہیں۔ والدین کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے والدین ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جواب میں لبیک کہتا، یعنی میں حاضر ہوں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بڑا پابند تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعہ کی اطلاع کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے بہت ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی والدہ کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا
मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आती हो या मैं तुम्हारे पास मोहम्मद आऊँ। अलकमा की वालिदा ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती बल्कि खुद ही हाजिर होती हूँ। चुनांचे वो सहाबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा के बारे में कुछ दरियाफ्त फरमाया तो उसने कहा, अलकमा निहायत नेक आदमी है, लेकिन वह अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता है, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसकी खता माफ़ कर दे तो यह इसके लिए बेहतर है, लेकिन उनकी माँ ने इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करो और अलकमा को जला दो। वह सहाबिया यह सुनकर घबरा गई और उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या मेरे बच्चे को आग में जलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में मेरा यह अजाब हल्का है। खुदा की कसम, जब तक तू इससे नाराज है न इसकी नमाज कबूल है न कोई सदका कबूल है। सहाबिया ने कहा, मैं आपको और लोगों को गवाह करती हूँ कि मैंने अलकमा के कसूर को माफ़ कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, देखो अलकमा की ज़बान पर कलमे शहादत जारी हुआ है या नहीं। लोगों ने बयान किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा की ज़बान पर कलमे शहादत जारी हो गया है और कलमे शहादत के साथ उनका इंतकाल हुआ है। आपने अलकमा को गुस्ल व कफन का हुक्म दिया और खुद जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गई। अलकमा को दफन करने के बाद कहा, महाजरीन और अंसार में से जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की या उसको तकलीफ पहुँचाई तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सब लोगों की लानत होती है। अल्लाह ताला ने ना तो उसका फ़र्ज कबूल करता है ना नफल, यहाँ तक कि वह अल्लाह ताला से तौबा करे और अपनी माँ के साथ नेकी करे और जिस तरह मुमकिन हो उसको राज़ी करे। और बाप का अदब अल्लाह ताला के गुस्से में पोशीदा है। पांचवा अमल जो अपने वालिदैन का कहा नहीं मानना चाहिए वह दीन इस्लाम को छोड़ना, यानी बेदीन होना, यानी इताअत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़ी करना। यह काम भी जायज़ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की खिदमत करना नसीब करे और अल्लाह पाक हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खासकर फ़िलिस्तीनी मेरे मुसलमान भाइयों को अल्लाह ताला अपनी अलहदा सल्तनत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। खुदा हाफिज़।